اگر آپ دیکھ سکیں ایک چھوٹی سی ونڈو میں ہم چلا رہے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ہاؤس میں فحش اشاروں کی اجازت نہیں دوں گا، لیکن عطا تارڑ صاحب کا بھی ہم چلا رہے ہیں جب پنجاب اسمبلی میں ایک جسچر انہوں نے دیا تھا جو کہ بہت سا، ایک ہاتھ میں آئین کی کتاب پکڑ کے، دونوں ہمارے بڑے قابل احترام سیاست دان بھی اور بڑے قابل لوگ بھی ہیں۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارش جسچر تھا۔ اچھا، مرکز میں آپ کو مذاکرات کی دعوت ہے، پنجاب میں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا کریں گے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کو کرنا کیا چاہیے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سن رہا تھا جو رانا صاحب کا ڈیفینس تھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیفینڈ کرنی نہیں چاہیے اور ہوتی بھی نہیں اس قابل۔ اب گزارش ہے جی کہ جو ڈس آرڈر ان اسمبلی ہے، ڈس آرڈر ان اسمبلی ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد نہیں بن سکتی انڈر آرٹیکل 62، 63، 63A۔ ٹھیک۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں تھے عطا تارڑ صاحب، تو اس کا مطلب ہے مہمان گندے اشارے کر لیں تو وہ ٹھیک ہے۔ دس از ان لاجک نا، میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ ڈیفینڈ کرنے کی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہلڑ بازی اور بدتمیزی اور گالی دینا جو ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے کسی بھی خاتون کو، اور خاتون چاہے شیری مزاری ہوں، چاہے یاسمین راشد ہوں، صنم جاوید ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، بینظیر بھٹو شہید ہوں، محترمہ نصرت بھٹو اللہ کی رحمت کرے وہ ہوں، یا مریم نواز ہوں، بالکل گالی دینا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ درست، ٹھیک، اس کو کوئی ڈیفینڈ کرتا۔ ہم تو بڑے ذمہ دار سے آدمی تھے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ مائیں بہنیں سامنے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی جو پنجاب میں موو ہے ناکام ہو جائے گی، ڈسکوالیفیکیشن نہیں اس کی بنتی۔ کوئی جورسڈکشن نہ الیکشن کمیشن کو نہ اسپیکر صاحب کو آئین اور قانون کے اندر حاصل ہے۔ اسپیکر صاحب بڑے وفادار کارکن ہیں، بڑے وفادار لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، تو انہوں نے پھر ایسا کیوں کیا؟ پی ایم ایل این آج کل پتہ نہیں کس کی وفادار ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کریں نا کہ اگر یہ جن صحیفوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جن پریسیڈنٹس کا، جوڈیشل پریسیڈنٹس کا، یوسف گیلانی کیس واز ٹوٹلی ڈفرنٹ۔ وہ تھا کہ ایک عدالت کا فیصلہ تھا، اس کو نہ ماننے پہ اسپیکر نے غالباً جی ڈی اے فہمیدہ صاحبہ تھی، انہوں نے کہا کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی، تو پھر اس پہ یہ فیصلہ آیا کہ نہیں، اسپیکر ہیز نو اتھارٹی ٹو اوور رول دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ۔ باقی ججمنٹس جو انہوں نے کھوسہ صاحب کے، ثاقب صاحب کے، اعجاز الحسن صاحب کے، ان کو اب یہ بھی ستم ہے قسمت کا کہ احمد صاحب کو ان کے حوالے دینے پڑے ہیں ججمنٹس کے، جن کو وہ خود درست انہوں نے کہا آج کہ میں ان ججمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے 62-63 کی جو ان کی پریزیڈنسی کو ہٹایا گیا تھا، اب میں اس میں بتاؤں بنیادی طور پہ کیا بنیاد کیا بنی تھی اس کی، میں کیونکہ خود وکیل تھا اس میں شیخ رشید صاحب کی طرف سے، اس میں پی ایم ایل نواز کا اپنا جو آئین ہے وہ یہ کہتا تھا کہ 62-63 کے بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ 62-63 کے تحت جو نااہل پارلیمنٹیرین ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، پارٹی تنظیم کا عہدیدار نہیں رہ سکتا۔ اب اس میں ظاہر ہے یہ ثاقب نثار صاحب کی وہ فیملی کو گالیاں دیتے تھے سارے، بارتلال اور یہ سارے اپنا وہ پر انہوں نے جا کے وہ سینٹ کے ٹکٹ بھی واپس کر لیا نا، کہ نہ کرتے تو ان ہائنڈ سائٹ تو لگتا ہے کہ زیادہ اسپیکر صاحب جو کر رہے ہیں، اگر اس کو پریسیڈنٹ لے لیا تو پھر غریدہ کل اسپیکر صاحب بھی آ جائیں گے۔ بات وہ کرنی چاہیے، اور ریفرنس ٹو فائل انہوں نے کر دی ہے، الیکشن کمیشن میرا خیال میں یہ واپس کر دے گی۔ ملاقات کے مدعے پہ مذاکرات کو ہوسٹیج تو نہ بنا لینا، مذاکرات کو قیدی تو نہ بنائے ملاقات کا۔ اصل میں دیکھیں اس پہ دو میری رائے ہے، انالیسس بھی تجزیہ سمجھنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ تنظیم ہے اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ سرٹ بھی کرے، آپ کو سرٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو عمران خان صاحب سے یہ بات کرنی پڑے گی نا کہ سر بات یہ ہے کہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بڑی مشکل سے، تو آپ ہمیں ایک بلو پرنٹ دے دیں، اور ہم میں سے آپ جس کو سمجھتے ہیں اس کو آپ امپاور کریں، جو مذاکرات کے جو پھر وہ کریں گے۔ جیل سے بیٹھ کے تو کنٹرول نہیں ہو سکتے، اور میں نے یہ باتیں آپ سے جو میں باتیں کرتا ہوں یہ میں عمران خان صاحب سے کر چکا ہوں۔ میں نے کہا سر یہاں پہ بیٹھ کے اس مورچے میں بیٹھ کے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تھی جنوری 2025 میں جب علی امین کی طرف سے اپروول آئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر کے بقول ان کے کہ جی آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، تو مجھے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی شام سے پہلے چلیں، کہنے لگے کیوں، کیا وجہ آپ کی یہ بات کر کے؟ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ جیل میں بیٹھ کے سیاست نہیں ہو سکتی،
یہ تو ٹرائل ہو سکتا ہے نا, یہاں پہ تو وہاں پہ لمیٹڈ اسپیس ہے, ہم بھی آتے ہیں آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں, آپ کی سن کے باہر کر دیتے ہیں, باہر والوں کی آپ کو بتا دیتے ہیں. اگر آپ نے افیکٹولی پالیٹکس کرنی ہے تو پھر یہاں سے تو نکلو. لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے نا کہ خان صاحب آپ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اچھا ڈائریکٹلی جیل مجھ میں سے بات دیکھیں کریں, اس کی ایک اور وجہ ڈائریکٹلی مجھ سے بات کریں. یہ میں آپ کو عرض کروں, جیل کی صورتحال ایسی ہوتی ہے جس میں یہ الاؤنس آپ کو دینا پڑے گا. میاں صاحب اپنی فیملی کے علاوہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ ہوتی ہے جیل میں. جیل میں ٹرسٹ کرنا سب پہ ناممکن سا ہو جاتا ہے, اور یہ جن لوگوں نے جیلیں دیکھی ہوئی ہیں آپ ان سے بات کریں, ایون کہ کام کر رہا ہوتا ہے بندہ تو لگتا ہے ایسے جیسے کچھ نہیں کر رہا ہے, ٹھیک. تو اس سے بھی پھر ایک گلا شکوہ, اور خاص کر خواتین کا تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا, اعلان کر دیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ عاشور کے بعد اب تحریک چلائیں گے. تو اب یوم عاشور امن و امان سے الحمدللہ گزر گیا, اب تحریک چلانے کی سکت ہے تحریک انصاف میں. نہ رہا جنون رخ وفا, یہ رسن یہ دار کرو گے کیا, جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہگار چلے گئے. جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہگار چلے گئے. واہ, کون چلائے اس کے آگے اور کچھ نہ بولیں, یہ شعر کافی ہے, یہ شعر کافی ہے آپ کا پی ٹی آئی والوں کے لیے.